वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेंड के। मैं अजहर हूं और प्रोग्राम के आज के शुमारे में मेरे साथ हैं मुनीर अहमद डार। दीन इस्लाम की तालीमात की अगर बात करें, दीन इस्लाम ने हर बंदे के लिए दो किस्म के हुकूक बयां किए हैं। हर मुसलमान के लिए इन हुकूक पर अमल पैरा होना बेहद ज़रूरी है। इन हुकूक की अदायगी हर मुसलमान के लिए बेहद अहम है। और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं हुकूकुल्लाह के हवाले से। आप जानते हैं कि हुकूकुल्लाह जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला की ज़ात से है, और हुकूकुल इबाद खल्क़ खुदा से हुकूकुल इबाद का ताल्लुक़ है। और हुकूकुल्लाह में इतना तो खैर हम सब जानते हैं, तौहीद, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज। और हुकूकुल इबाद में भी बहुत सारी ऐसी अहम चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे अहम हुकूक है जिनकी तरफ तवज्जो मबसूल करना बेहद ज़रूरी है। और आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे जिस मेहमान शख्सियत को, जिस आलिम को हमने मदऊ किया है कि इसी मौजू के हवाले से बात करें। हालांकि उनकी ज़ात के हवाले से भी बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इनकी अपनी शख्सियत भी इंतहाई मुतासिर कुन है। हमारे आज के प्रोग्राम में रहेंगे मशहूर मारूफ दीनी आलिम मौलाना अब्दुल लतीफ़ भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरा शुक्रिया तोह उन वो तशरीफ हज यम प्रोग्राम अख सेट फॉर्मेट यह शख्सियातन पे मबनी प्रोग्राम तो कुन दो कुन मौजूस ताबिया रोजान तिकाज सन वचन वल तिमन इन मौजूवातन हंद हवाले बड़े इश्तियाक आसान से प्रोग्रामस मज सब्द कत। अल्हम्दुलिल्लाह यह प्रोग्राम पूरे दुनियास मज लोग वुचान। तो आगाज मज करो सारी गोड़ तो यह गुजारिश जे अस वन तो पन्ने ज़ात के हवाले मुख्तसरन से तुहद ताल्लुक कत इलाकस सत, तुहज पढ़ाई लिखाई कत माहौलस मज गई, तो दीनी उलूमन कुन युस जन तुहज दिलचस्पी यह कित पड़ गई पता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चूँकि इस मौजू तो ये ज़बरदस्त मुंतखब कर्मुत और यमिच इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है इस्लामी माशरे किस हवाले सतन, तम लिहाज कर भी ये गोडनुक पन फ़र्ज़ अदा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यश्कुरुल्लाह मन लम यश्कुरिन नास। यमन लोकन हूँ शुक्र हेकन अदा करित तम हेकन रब सुन शुक्र अदा करित। इसलिए गोड कोर में रब सुन शुक्र और अम पत बह हुकूकुल इबाद अम मुजबन बह तुहद शुक्रिया करान, यम टीमुक शुक्रिया करान, यम प्रोग्रामुक शुक्रिया करान। इंशाअल्लाह पूर उम्मीद यह खैर रोज जारी ये मिंबरस पे इंशाअल्लाह ताला। इस मैंने ज़ातुक से हवाले बहुत बुनियादी नूर बाग बागमपुरा श्रीनगर अंदर रोजान आबई तौर। अच्छा अच्छा। चूँकि गरस अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दीन वारिया गालिब, हलाल हराम तमीज़ मे बुनियादी पन मालिस पत बुनियादी बड़बबन तरबियत कर्म। अच्छा। यानी सनिस मालिस बड़बबस मुतल्लिक ये बह वन इनकी ज़िंदगी में कभी तहज्जुद नहीं छूटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि मैंने अभी एक अपनी वालिदा से एक सवाल किया था कि हमारे पापा कब से तहज्जुद पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं इस घर में आई हूँ मे तम दह तुचमुत तहज्जुद रवान। तो अल्हम्दुलिल्लाह असर रोद। तो छोटी मोटी लाइब्रेरी हमारे दादा की थी कि तम वन कि या यम सात बह मर यथ लाइब्रेरी कुछ वुच। सही बुखारी थी, उसमें सही मुस्लिम, अकायद की किताबें। तो उनकी दुआएं मेरे साथ रही, अल्लाह ताला की तौफीक रही। तो गोड मिलो में एडमिशन कोर में लक्चारस वन यार नूर बागस अंदर मोहम्मदिया स्कूल, सो मिडल स्कूल, वनकन हाई स्कूल सो। तो मोन दाखिला तथ अंदर करना और तक मिडल पास कर रोज बह पन गरक्यो खासकर यथ अंदर मल सुन तो बड़बब सुन इंतहाई ज़बरदस्त रोल। तो सल्फिया अरबिक कॉलेज उस तम सात बरबर शाह वनकन मोमिन आबादस अंदर। अच्छा। और 8 वरियन तालीम कर मे तथ हासिल मैंने फजीलत डिग्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह और खुशकिस्मती कि बह गोस फारिग तो मे बर पन कागजात इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना तय्यबा। तो गोडनिक कह रेतन अंदर आ मे जॉब तो बह गोस अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा। तो तत कर मे मजीद 4 वरियन हज तालीम हासिल। चूँकि ये असर रोद गरस अंदर ते अल्हम्दुलिल्लाह गरस अंदर यह यसान कि लूकन वनान तो गरस अंदर सान बचन अंदर
تو گرچ یوتان کیفیت کہ الحمدللہ مے یس رفیقہ حیات سو حافظ کلام اللہ عالمہ مطلب یہ تم ہندوستان وادی نبر کس جامعہ اندر تعلیم حاصل کر ام پتہ سعودی عربس اندر تکس ادارس اندر فراغت دینی علم الحمدللہ سہ دعوت دینچ کام کران یوتان مے بوڑ لڑکہ سہ 12th ایگزام آج دیوان الحمدللہ تم 22 سپار قرآن مجید یاد سبحان اللہ. تو میری جو بچی ہے وہ میٹرک کا امتحان ابھی دے رہے, کل ختم ہو گیا اس کا, تو وہ مکمل حافظہ ہے. سبحان اللہ. ایک چھوٹی بچی ہے وہ الحمدللہ حفظ کے میدان میں چل رہی ہے. اور آپ کی ذات کے حوالے سے مولانا صاحب اور بھی کچھ اہم چیزیں ہمیں جاننی ہیں, جس طرح خاص کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت آپ کس طرح کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اپنے فرزند کے حوالے سے کہ جو دنیائی تعلیم ہے اس معاملے میں کمپرومائز تو نہیں کیا, لیکن جو دینی تعلیم ہے اس تعلق سے بھی کافی سنجیدگی پائی جاتی ہے آپ کے بچوں میں, اور اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ پروگرام کے آغاز میں بھی منیر ان میں بات کر رہے تھے کہ اخلاقیات کی طرف توجہ مبذول کرنا بے حد ضروری ہے, دینی علوم کی طرف توجہ مبذول کرنا بے حد ضروری ہے, اپنے مذاہب کے بارے میں جانکاری رکھنا بے حد اہم ہے. آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے لیکن فی الحال رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. درخواست آپ سے یہی ہوگی کہ ہمارے سے بنے رہیے گا برابر 9 بجے تک اور دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. میرے ہم وطنوں السلام علیکم, آداب, ست سری اکال. جموں کشمیر پھر سے نکلے گا امن, ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ. DDC انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریں. ہمارے چناوی نشان کرکٹ بیٹ کے بٹن کو دبا کے ووٹ دیں اور سپورٹ کریں اپنی پارٹی کو, تاکہ ہم سب مل کے بڑھیں امن, تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی اور. آئیے پھر سے بنائیں جموں و کشمیر کو جنت بے نظیر. سچی سیاست, امن اور ترقی کی ضامن اپنی پارٹی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK دوردرشن کی کشر چینل سے, اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بڑھا رہے ہیں مولانا عبداللطیف بٹ صاحب, جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں اور مذہبی امورات پر ان کی گہری نگاہ ہے. آج ہم پروگرام میں بات کرنے والے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے, اور مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا حکم چھو حقوق اللہ تو حقوق العبادن ہن تو کیا بنیاد چھ اسلامس مز. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ انتہائی زبردست موضوع انتخاب تہ کورمت چھو, بالخصوص یتھ دورس اندر اس ونکن گزران چھ. یہ مخلوقس تو خالقس درمیان اخ زبردست تعلق پیدا کرنے ضرورت. ناظرین کر بہ ات مناسبت ستن اخ اہم کت گوش گزار, سہ گو کہ یل اس اللہ تعالیٰ سند حقوق ونان بی بند سند, اگر اس بند سند حقوق ادا کرو تمس وات خیر, ممکن اگر نہ کرو تمس وات نقصان. لیکن اللہ تعالیٰ سندن حقوقن ہز ادائیگی اندر اگر مکمل بند ساری جمع گژھت رب سندن حقوقن ہز پاسداری کرن, رب سندس شان عظمتس مز گژھِ زہن اضافہ. اگر ساری نافرمان بنن اللہ تعالیٰ دین نجات, لیکن رب سندس جلالس اندر گژھِ نہ کانٛہہ کمی. صحیح کت. یہ چھ فرق حقوق اللہ تو حقوق العبادس اندر بنیادی. اس یہ نقد کر بہ 3 بنیادی موضوعن پہ تقسیم کہ اللہ تعالیٰ سند حقوق. یس گۄڈنِچ میسیج یا پیغام اس لوکن یژھان واتناوُن چھُ, سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت حٲصِل کرٕنۍ. تِکیٛازِ ییٚمِس ذات سٕنٛز تۄہہِ حقیٖقتھٕے معلوٗم آسہِ نہٕ تہٕ اظہارِ عظمت کِتھ پٲٹھۍ گژھِ پٲدٕ. اس لیے گۄڈٕ چھُ بنٛدس اللہ تعالیٰ سٕنٛز معرفت ضروٗری حٲصِل کرٕنۍ. تیٚلہِ یی عبادتن منٛز اثر تہِ. تیٚلہِ یی اثر, تیٚلہِ یی مزٕ تہٕ لذت. صحیح کت. اس لیے اللہ تعالیٰ چھُ ونان انتم الفقراء, أسۍ چھِ محتاج. پانس متعلق چھُ ونان اللہ الصمد, کائنات سٲرٕے محتاج تٔمِس کُن, لیکن سُہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ کُن محتاج. یقیناً. وهو الغنی الحمید. اس لیے بندس چھِ ضروٗرت کہ خالق کائنات سٕنٛز معرفت حٲصِل کرٕنۍ. معرفتس ونو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ کہ یۄس توحیٖد ربوبیتُک تصور سٲنِس اسلامس اندر چھُ, اور یہ چھُ پوٗرٕ کائنات خٲطرٕ, نہ کہ دنیاہس اندر یۄس تہِ مخلوق انسان یا غیر انسان چھِ, تِہُنٛد خٲلق, تِہُنٛد مالک
تو بیٚیہِ یِم پوٗرٕ کایناتُک تدبیٖر ساز چھُ خٲلی ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ اللہ جل شانہ جو بھی مخلوق ہے خالق تہِ اور مٲلک تہِ اور کایناتُک تدبیٖر یِم سانہِ زندگی اندر یُس تہِ اُتراو چڑاو تبدیٖلی یِوان چھِ موت حیات موسمن ہٕنٛز تبدیٖلی یہِ چھُ خٲلص اور خٲلص اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حُکمہٕ مُطٲبِق انجام یِوان دِنہٕ بالکل تدبیٖر ساز لیکن یُس یہِ کایناتس اندر سۄ یہِ عقیٖدہ ربوٗبیت روٗزمٕژ چھےٚ یہِ چھُ حتیٰ کہِ مُشرکیٖن تہِ ٲسمٕتۍ مانان اچھا اور قرآن مجید چھُ اللہ تعالیٰ وَلَئِن سَأَلْتُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان مشرکوں سے بھی پوچھیں گے اس زمین اور آسمان کو کس نے پیدا فرمایا اور بعض روایت میں بعض آیات میں وَمَن يُدَّبِرُ الْأَمْرَ اس پوری کائنات کا تدبیر ساز کون ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللہ تو اللہ ہی کہیں گے لیکن یُس مُسلمانس یہ عقیدہ ربوبیت چھُ سُہ چھُ خٲلق سُہ چھُ مالک سُہ چھُ تدبیر ساز یہ عقیدہ گژھِ تٔمِس رۄب سُنٛد غلام بناوُن یہ چھُ فرق بس اللہ تعالیٰ کا غلام کائناتس اندر قرآن چھُ ونان کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت اس لیے حقیقی معرفت یۄس ربوبیتٕچ چھےٚ سۄ چھےٚ تیٚلی گژھان انسانس مسلمانس ثٲبت ییٚلہِ سُہ خٲلص اور خٲلص دُنیاہس اندر خالقِ کائنات سٕنٛز غلٲمی اختیار کرِ ترٛیٚیِم نۄقطہٕ یُس چھُ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات ییٚلہِ أسۍ ونان معرفت رۄب ربوبیت پتہٕ الوہیت پتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات والخالق اللہ الرحمن المدبر الملک القدوس السلام یم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ صفات یِہٕنٛز معرفت حٲصِل کرٕنۍ یہ معرفتُک معنی چھِ سٲری سمجھان کہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ناو بسا اوقات اکثریت سان یاد تہِ آسان لیکن بنیٲدی کتھ کہِ سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ اثر امہِ عقیٖدُک کہِ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ اسماء و صفات یِمن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ ایمان تھاوان سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ اثر صحیح کتھ چھِ أسۍ چھِ ونان اللہ چھُ سمیع اللہ چھُ بصیر اللہ سننے والا ہے اور آپ کی ہر حرکت کو دیکھنے والا ہے صاحب ایمان اس أمِس یہِ عقیٖدٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛز سٲرٕے زندگی گژھِ یہِ ایمان تیٚلہِ تبدیٖل کرُن میں صبح نکلوں گا اور شام تک ہاں میری ہر حرکت پر اللہ نظر رکھے ہوئے سمیع البصیر میری ہر بات کو کہیں اگر میں دل سے بھی وہ سوچ رہا ہوں اللہ اس کو سننے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری پوری زندگی اس عقیدے کی وجہ سے کبھی ڈگمگا نہیں سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی حقیقی غلامی اختیار کرے گا لیکن ایک نقطہ جو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سورس کیا ہمارے پاس جی اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق یہ سوال تو اہل مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مدینے میں اہل کتاب نے یہ سوال کیا تھا عرف ربک صف لنا ربک الذی بعثک جس اللہ کی طرف آپ کا دعویٰ کی اس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس اللہ کا تعارف ہم کو سنائیے وہ ذات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا کیوں اللہ تعالیٰ کو سب سے جاننے والا تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً لیکن اللہ کے رسول نے انتظار فرمایا کہ اللہ اپنی کے ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی سورس نہیں کسی دنیا کے پاس کوئی سورس نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختصر سی صورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا اس لیے ہمارے پاس بنیاد اللہ تعالیٰ کے ربوبیت پر الوہیت پر اسماء و صفات پر جو ایمان ہمارا ہے اس کا بنیادی مرجع مصدر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح قرآن یعنی احادیث کے ذریعے ہم کو سنائی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یہاں یاد آیا ضرور فرمائیں کہتے ہیں کہ فلسفی اس نے
लोगों को कहा कि मैं ज़रा इस पर गौर व तदब्बर करूँगा कि ये अल्लाह की हैसियत और कैफियत क्या है। जी अपने फ़लसफ़े से मैं आपको नज़र खुदा जिसको कहते हैं, तो हम खुदा तो नहीं कहेंगे, लेकिन नज़र खुदा क्या है, इसमें उमूमी लफ्ज़ है ये। तो उन्होंने बहुत गौर फिक्र किया, तो सोचते रहे भाई हमारा फ़लसफ़ा नाकाम भी नहीं होना चाहिए दुनिया में। हाँ। पूरी दुनिया को अल्लाह के बारे में कहना है। तो एक दिन वो एक समंदर से जा रहे थे, तो ये बड़ी मशहूर हो गई बात कि फ़लाँ फ़लसफ़ी ने ये दावा किया कि मैं अल्लाह की ज़ात के बारे में आपको फाइनल कोई फैसला सुनाऊंगा। तो एक समंदर से जा रहे थे, एक बच्चे को नज़र पड़ गई ये फ़लसफ़ी आ रहा है जी। तो उसने एक छोटा सा गड़ा खुदा हुआ लकुट दो बाग बनो और अम पत लकुट गिलास रोटन और अम पत करान कम समंदर मज अनान आब त्रावन इस फलसफेस पे नजर दोस गुबराई क्या छु करान दोस बिशुस दपान अना उरीद अनकुल हादल बहर इला हादिल उफरा। मैं सो जिंदगी अंदर फैसला निमुत ये समंदर बरन बियत दोस गुबराई अत में जु नुकसान इससे वक्त चोन सोरी बेकार, एक दिन आपको वापस आना पड़ेगा। ये जो पानी जिंदगी अत अंदर ज़ाय करन, ये समंदर कभी मुंतकिल हो ही नहीं सकता है। तो दूसरी बात है कि ये साथ ये शोहरत गई गोबरी हक और लकचारस दावा के ये समंदर बरन ये रोजी पाम से बन दपन यो सुई बेकल बच्चे इसको बड़ियों में दावा करो कि बगैर इत पटे तो मैं फिर भी अक्लमंद हूँ। मेरे ख्याल में वो वक्त ज़ाया कर रहा है, वो अपने आप को बेवकूफ़ दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये दुनिया से अंदर ये दावा जो करो पन्ने फलसफ से करने पर रब से ज़ात पेश दुनिया सो फाइनल इस पर कोई तनकीद नहीं हो सकती है। जी ये वैसी है कि समंदर को कूजे में बंद करना अल्फाज में तो हो भी सकता है ना ये, लेकिन आपकी बात कभी हो ही नहीं सकती। सही बात है। इसे सबसे पहला जो इंसान के लिए सबसे बड़ा हक जो अल्लाह ताला का है वो अल्लाह ताला की मारिफत है यकीनन, और अल्लाह ताला की जो अजीम शान है उसकी जितनी तारीफ़ें की जाएं उतनी कम हैं। और ज़ाहिर सी बात है हम इबादत की सूरत में कोशिश करते हैं कि अल्लाह के हुजूर में सर्ब सुजूद हो जाएं, नमाज पंजगाना अदा करें, और इसके साथ साथ हुकूकुल्लाह में और भी कई सारे हुकूक हैं जिनकी पासदारी हमें यकीनी बना लेनी चाहिए। और चूँकि हमने आज के प्रोग्राम में इंतखाब किया है कि हम हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद के हवाले से भी बात करें, जिसकी बेहद ज़रूरत है और अहमियत है, और प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमने हुकूकुल्लाह के हवाले से बात की और दूसरे हिस्से में हुकूकुल इबाद के ताल्लुक़ से बात होगी। लेकिन आप जानते हैं कि अखबारात की सुर्खियाँ भी हम आप तक पहुँचाते हैं, जिसका एहतमाम ज़रा देर बाद करेंगे, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फ़े के लिए। आपसे ये दरख्वास्त कि बने रहिए हमारे से बराबर 9 बजे तक। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस, पंचायत बाई इलेक्शंस 2020 जम्मू और कश्मीर में शुरू हो चुके हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को चुने जिससे गांव की तरक्की हो और खुशहाली हो। मैं साना दुआ, फेमिना मिस इंडिया 2017 आप सबसे अपील करती हूँ कि इस इलेक्शंस 2020 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जमहूरियत को मजबूत बनाएं। चलिए इस बार अहद कर लें कि अपना वोट जाति, धर्म और पैसे पर नहीं बल्कि सही उम्मीदवार को दें, बिना लालच और डर के। Issued in public interest by State Election Commissioner Jammu। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएंड के। अब वक्त हुआ जाता है कि हम आप तक आज के अखबारात की सुर्खियां पहुंचाएं। जी अजहर जी, और ज़ाहिर सी बात है मुनीर जो हमारे देखने वाले हैं वो कोविड-19 के हवाले से अपडेट्स का भी इंतज़ार करते हैं। तो आज हमने एक अखबार की सुर्खी की सूरत में नाज़रीन तक इस ताल्लुक़ से अपडेट्स पहुंचाने की सही कर रही है। कोविड-19 10 अमवात 582 मस्बत, जम्मू में मोहल्लिकीन 600 के पार, मजमूई तादाद 1,11,712, जम्मू में 45,000। और इसी मकामी उर्दू रोज़नामे की और एक सुर्खी सुनिएगा, जंगलात के नज़दीक बोदोबाश इख्तियार करने वालों के लिए राहत, जंगलाती अराजी के मालिकाना हकूक़ दिए जाएंगे।
निगरां कमेटी। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसके स्टी पेज से 2 सुर्खियां नाजरीन के लिए। नीड टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, प्रोफेसर तलत। कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑब्जर्व्स वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। इसी अखबार से एक और सुर्खी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली एबल्ड पर्सन स्टेज प्रोटेस्ट, डिमांड इंक्रीज इन पेंशन, रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग डिमांड्स। Two headlines from an English news daily. DDC elections local body by-polls, third phase today. और दूसरी सुर्खी 92 canals of government land encroached in Jammu areas, 2 former ministers among state land encroachers. 508 beneficiaries of Roshni Act named in Baramulla district. मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है और इसके पहले सफ़े से ये 2 सुर्खियां। निफाज व निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 10 रुकनी आला सतही और बाइख्तियार कमेटी तश्कील। एक और सुर्खी, सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। जी मकामी उर्दू रोजनामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। आलमी दिन के मौके पर माजूर अफराद के हक में शानदार तकरीबात, मगर जम्मू कश्मीर के हैंडीकैप्ड माहाना मुशायरे के लिए तरसा, प्रेस कॉलोनी में फरियाद। एक अंग्रेजी रोजनामे के बॉटम रिपोर्ट से ये सुर्खी विद द पीपल के उन्वान से, जम्मू एंड कश्मीर कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी लाइकली टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइन्ड इन नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। इसी अखबार से एक और सुर्खी, सिक्किम्स अनवील्स एनुअल डे एंड कन्वोकेशन लोगो। जी उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, नामवर शायर व अदीब डॉक्टर हनीफ तरीन का इंतकाल, अदबी समाजी और सहाफ़ी हलकों ने किया रंजुगम का इजहार। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इसके पहले सफ़े से ये सुर्खी, 5 कोविड वैक्सीन्स अंडरगोइंग ट्रायल्स इन इंडिया, डायरेक्टर एम्स। These vaccines are logistically feasible for distribution in both urban and rural areas. जी जनाब, और मेरे पास एक उर्दू अखबार बचा है। इस अखबार के स्पोर्ट्स पेज से 2 सुर्खियां ली हैं जिनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुर्खी सुनिएगा, टीम इंडिया बुलंद हौसले के साथ T20 सीरीज में उतरेगी। दूसरी सुर्खी सुनिएगा, BCCI के आम इजलास में IPL में नई टीमें लाने पर तबादुल ख्याल। मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है, आपके पास कोई और सुर्खी? नहीं, मेरे पास कोई और अखबार नहीं बचा है। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है और इससे ये 2 सुर्खियां, SDA कैरीज आउट डिमोलिशन ड्राइव इन श्रीनगर एरियाज। एक और सुर्खी इसी अखबार से, DC अनंतनाग कन्वीन्स कोविड-19 टास्क फोर्स मीटिंग। तो नाज़रीन, ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां और हम बात कर रहे हैं आज हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के हवाले से। और इस वसी तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल लतीफ़ भट्ट साहब। लतीफ़ साहब, ज़िक्र इलाही तो शुक्र इलाही यम अहम नुकात अम हुकूकुल्लाह के हवाले यमन पे त्रे तो रोशनी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और अल्लाह ताला सुन फरमान शात मुतल्लिक के फज़कुरूनी अज़कुरकुम, आप मेरा जिक्र करते रहे मैं तुम्हारी याद करता रहूं। जी ये बहुत बड़ी नेमत है बंदे को। और वशकुरूली वला तकफुरुन, और मेरी शुक्रिया अदा करो, मेरी नेमत की नाशुक्री ना करो। जी लेकिन यहाँ जो आवाम के लिए अहम नुक्ता है जिक्र के मुताल्लिक, कुरान ने जिक्र को बहुत जिक्र किया है। जी बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र और शुक्र के बारे में सहाबा को तालीम देते थे। नमाज सलाम फिरने के बाद, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। जिक्र के 2 तस्वुर हैं जो कुरान ने जिक्र किए हैं। एक तो जिक्र है जिक्र बिल लिसान, जी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की तिलावत, अल्लाह ताला की तमजीद तस्बीह बयान कर, ये जिक्र बिल लिसान और ये मतलूब है, बड़ी फजीलत वाली चीज़ है। लेकिन एक जिक्र जो है वो है कि आप अल्लाह को याद करें, यानी आपके वजूद में आप हर वक्त आपका ये ईमान है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, जैसे हमने कहा भी, देख रहा है, सुन रहा है। यह अल्लाह का जिक्र है, ये आपको दुनिया की हर बुराई से बचाए। यकीनन यह जिक्र है, वो भी जिक्र है, उसकी फजीलत जैसे हमने कहा, तिलावत, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। लेकिन ये दूसरी एक जिक्र है कि मेरे दिल में हर वक्त अल्लाह ताला की याद है, जो मुझे हर नेक काम करने पर उभारती है और हर बुराई से बचाती है। और जहाँ तक शुक्र की बात है, तो शुक्र भी कुरान ने बहुत जिक्र किया है। लेकिन एक बात जो अहम है ये कि शुक्र कैसे अदा इंसान करे। जी ये एक वसी मौजू है अमल का। जी
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے تو اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کریں, لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اللہ نے مال دیا آپ کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. آپ کا مال, پیسہ, آپ کی کمائی, یہ تو آپ دنیا میں اپنے اہل وعیال پر خرچ کریں, لیکن جو آپ باہر خرچ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, فقراء کے لیے, یہ تو آپ کو اللہ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے, آپ کی آخرت سنوارنے میں کام آئے گا انشاءاللہ. تو یہ عملی میدان ہے بھی انسان کہ آپ کا جس مرحلے میں جس طرح کے سے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اس لحاظ سے آپ اللہ کا شکر کریں, مال کے ذریعے سے, عبادت کے ذریعے سے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ذریعے سے. اور یہ بہت وسیع میدان ہے ذکر اور شکر کے بارے میں. جی اور اب چاہیں گے ہم کہ چونکہ منیر حقوق اللہ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے, اگر ہم بات کرنے بیٹھیں تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوگا, اور مجھے لگتا ہے تب بھی یہ ممکن نہیں ہو پائے گا کہ ہم مکمل طور اس موضوع کے تعلق سے بات کر پائیں اور انصاف کر پائیں, کیونکہ یہ موضوع کافی وسیع ہے. لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ اسی موضوع کے دوسرے حصے کی طرف اب ہم آئیں. ہمیں بتائیے گا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو صوم و صلات کے الحمدللہ پابند ہے, وہ نیکیاں بہت کرتے ہیں اور وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. حقوق العباد کے حوالے سے اگر کہیں کوئی کوتاہی بھی برتی گئی, اگر کہیں کوئی غفلت بھی برتی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً بتائیں کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے, حقوق العباد سب سے پہلے کیا ہے, یہ بتائیے گا ہمیں. کیونکہ الطاف حسین حالی صاحب نے فرمایا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو اس پہ روشن فرمائیں. جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے, پہلے ہمیں اسلام کی اور قرآن کی روح سے یہ دیکھنا ہے کہ عباد کون ہے دنیا میں. اور قرآن کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یس کائنات اندر یس تہ انسان بسان چھُ یہ چھُ عبادو مز. اچھا. اور قرآن نے عبادت کو اور عباد کو 3 مراحل میں تقسیم کیا ہے. جی. اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے والا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا بھی اگر دنیا میں کوئی ہے, اچھا, لیکن پھر بھی اس کا خالق تو وہی ہے نا. ہاں, تو عباد میں زندگی شامل میں ہے. جو بھی اس کے مراحل گزرنے, اس کو جہاں سے جانا ہے کس کے حکم سے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ قرآن نے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, سورہ مریم میں. یہاں ہر ایک بندہ ہے, چاہے وہ اپنی بندگی کا اظہار اللہ کے سامنے کرے یا نہ کرے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہے نا. یقین. اس سے پوری کائنات اللہ کے بندے ہیں. لیکن دوسرا ہے کہ یہ عمومی بندگی اور خصوصی بندگی کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے, جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں, لیکن یہ بھی بندے ہیں. جی. اور بندگی کا ایک اور مقام ہے جو پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے. جی. وَذْكُرْ عَبْدَنَا وَذْكُرْ عَبْدَنَا, یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عبدنا, یا فرمایا کہ انه کان عبدا شکورا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ, یہ کہا کہ اللہ پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی. معراج کی طرف آتا ہے, معراج اسراء معراج. جی جی جی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور قرآن میں دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جنازہ گزرا. جی. لوگ جا رہے تھے جنازے کے ساتھ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا انہا جنازۃ یہودی, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے. جنازہ یہودی کا, مسلمان ہے. قال الیست نفسا, کیا اس کی جان نہیں تھی؟ کیا بات ہے. یہ اسلام میں جو بندگی کا تصور بہت وسیع ہے. یقین. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو ہر وقت ہم سنتے ہیں, لیکن اس کی ذرا تشریح محدود ہوتی ہے, ذرا اس پر گفتگو کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے تب تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا یوتہ تان سو پنس بٲیس خاطر تی پسند کری یہ پنہ خاطر پسند کری. بوے آسن کیا صحیح.
علماء نے لکھا ہے کہ کیا کر سہ پنہ خاطر پسند اخ بوے گو یہ وراثس میں شریک چیز اس کے حقوق ہیں بوج پتر بوج باقی چیز لیکن بیاکھ بوے گو یہ ایمانی بوج انما المومنون اخوۃ اس کے لیے بھی تو یہی چاہنا آپ کو معاشرے میں یہ لوگ بھی ہیں یہ عبودیت خاصہ کا تذکرہ ہم نے کیا لیکن ایک نقطے کی یہاں سے ہی تشریح نہیں ہو رہی جس پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ جو مسلمان بھائی کا خیال رکھنا اس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں. ہاں ظاہر سی بات ہے. کیوں آپ دنیا میں بہتر زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہی اس کے لیے بھی پسند کریں. یا آپ دنیا سے نکل کر آخرت میں کامیابی کے طالب نہیں ہیں, ضرور تو ہے نا مسلمان. یہی تو آپ اپنے بھائی کے لیے, اپنے مومن کے لیے, یہی تو اپنے غیر مسلم کے لیے چاہو نا کہ آپ کو آخرت میں کامیابی ہو. یہ تو اپنے مومن کے لیے, غیر مسلمان کے لیے بھی آپ کو پسند کرنا ہے کہ جہاں قیامت کے روز میں نجات پاؤں وہاں یہ اگر غیر مسلم بھی ہے اس کے لیے میری خیر خواہ یہی ہے. میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں, یہی میں اس بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں. سڑا جان اچھا مولانا صاحب حقوق العبادو کے لیے ذکر کران ظاہری کتھا یہ ساری زانان زِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس چھِ بیٚیِس اِنسان سٕنٛدِ حوالہٕ کینٛہہ حقوٗق تہٕ تِم حقوٗق چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ پوٗرٕ کَرٕنۍ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفر چھُ یژھان زِ أکِس خۄشحال ماحولَس منٛز گُزارِ سُہ زندگی, أکِس خۄشحال گَرَس منٛز سپدِ تٔمۍ سٕنٛز تربیت, تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز تربیت یا پَنٕنۍ دۄہ گُزارِ. مگر أسۍ چھِ وٕچھان زِ اکثر گَرَن منٛز چھُ آسان چوٗنٛکہِ یہِ چھُ پتہٕ وَتہٕ پٮ۪ٹھ آمُت, ہَش چھَنہٕ نۄشہِ سۭتۍ برابری یا نۄشہِ چھَنہٕ ہَشہِ سۭتۍ برابری. حالانکہ أزکِس یَتھ جدید دورس منٛز ییٚلہِ وۄنۍ زن نیوٗکلیر فیملین ہُنٛد زیادٕ رُجحان چھُ, وٕنکٮ۪نس چھِنہٕ زیادٕ تیٖتیٛاہ کلیشز گژھان کینٛہہ, بٹ اِوٕن دین چھِ شِکایت بٔلکہِ یِم زن وٕچھن وٲلۍ چھِ تِم چھِ تقاض تہِ کُنہِ ساتہٕ کران زِ یِتھٮ۪ن موضوٗعن پٮ۪ٹھ کٔرۍتو حظ کتھ. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ اگر أسۍ ہیہر باب سٕنٛدۍ تہٕ ہشہِ ہٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن ہٕنٛز کتھ کرو, کیٛاہ حقوٗق چھِ تہٕ نۄشہِ ہٕنٛدِ حوالہٕ, تہٕ نۄشہِ ہٕنٛز کیٛاہ ذمہٕ دٲری چھِ, کیٛاہ حقوٗق چھِ پنٕنٮ۪ن یِم زن اِن لاز چھِ تِہنٛدِ حوالہٕ؟ بنیادی طور یُس تۄہہِ نۄقطہٕ ذِکر کوٚروٕ کہِ ماضی کھۄتہٕ چھِ وٕنکٮ۪ن تھوڑا فرق, لیکن میون تجربہٕ چھُ مٲدٲنی طور اَمہِ برعکس. اچھا جی کیٛازِ یُس اَسہِ ماضیَس اندر 50 ؤری برونٛٹھ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ایجوکیشن ٲس, حتیٰ کہِ اخبار اوس نہٕ محلس منٛز واتٲنی, لیکن رشتوں کی بڑی قدر تھی اس وقت. That's very true. صحیح کہہ رہے ہیں. مثلاً تُہۍ اگر وٕچھِو کہِ اگر طلاق اوس کُنہِ علاقس منٛز گژھان, شامس اوس نہٕ سون مول موج بتاے ہٮ۪کان کھٮ۪تھ, دپان ٲسۍ فلٲنۍ جایہِ چھُ طلاق گوٚمُت. سُہ اوس نہٕ تٔمِس پنُن رشتہٕ آسان کینٛہہ, سۄ دگ ٲس آسان, سُہ اوس دپان نہ یہِ رشتہٕ راوُن کیٛاہ گوٚو. پوٗرٕ محلس منٛز ٲس سُہ کرٛاے ہِش آسان. لیکن اگر وٕنکٮ۪ن یِہوے حٲدثہٕ ہمسایس گژھِ, کٲنٛسہِ چھُنہ شامس چھُ بیٛاکھ ہمساے آسان. اس لیے آج جو مختلف حالات بالکل مختلف, اور قرآن نے تو بہت زبردست نقطہ کہا کہ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ پہلے مردوں کو کہا گیا. تۄہہِ چھو پَیی ٲس خاندارٮ۪ن تۄہہِ کیٛاہ چھِ, یہِ چھُ لباس پردٕ تۄہہِ, اور خاندارنہِ تہِ چھُ یِوان وننہٕ یہِ مرد چھُ ژےٚ لباس. اور لباس انسانی زندگی میں, کہتا ہوں انسانی زندگی میں جو لباس کی اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, ہر ایک جانتا ہے. یعنی بہٕ چھُس مٲلِس ماجہِ امی پولُس بیٚنہِ بایو, بہٕ زن روزا گرس اندر امی لباس ورٲے شوٗبیا, وہاں سے میں باہر نکلوں, ہو ہی نہیں سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب انسان کی عصمت کو محفوظ کرنا ہے, اس کی عزت اور گھر کے وقار کو محفوظ کرنا ہے, اس کے لیے یہی لباس ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی لباس ہے, کیونکہ پوری کائنات بلکہ پورے معاشرے کی جو طہر ہے, پاکیزگی اسی سے وابستہ ہے. لیکن حالات نے اس لباس کو جہنم بنا دیا ہے. اس ونکن وچھان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا کلھا متاع. فرمایا صحابہ یہ جو پوری دنیا ہے نا, یہ تو تمہاری پراپرٹی ہے, سرمایہ ہے, اس میں مال دولت منصب کچھ بھی ہو سکتا ہے, زمینیں جائیدادیں. فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو سب سے بہتر پراپرٹی عطا کی ہے اس کو اچھی بیوی عطا کی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ 1400 سال پہلے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے. کیا بات ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ بہتر اہل و عیالس سۭتۍ. لیکن یُس یہِ موجوٗد طوٗفان سٲنِس معاشرس اندر آو, بلکہ پوٗرٕ دُنیاہس اندر,
تو بنیادی نظام تعلیم واریاہ یعنی کالج یونیورسٹی وغیرہ آسن یت پٲٹھۍ کثرت سان آج بہت ہے لیکن اس یہ اخلاقیات بگاڑ یتھ اندر مارل ایجوکیشن تصور ونان تمیک مسئلہ رود اس تو گئی زیادہ مادیتس مٹیریلزمس کن اور تعلیم تھو ڈگری خاطر یہ اخلاقیات خاطر عموماً پرنہ اس ونکن مثلاً یل لباس بہت بہتر گھس بہ آسن پنہ اہل عیال خاطر اخ لڑکہ امس مول موج پرناوان باقی پورے زندگی بالخصوص آج کے دور میں پورے زندگی آج بچن ہند یعنی 30 ؤری انسانس لڑنے کے آسان زندگی مز وہ لڑتا رہتا ہے کماتا رہتا ہے صبح شام تک یم 30 ؤری خالی بچن ہندس تعلیم تربیت صحیح کت یہ بچہ امس کن تمخ خاطر آرزو امس مالس ماجہ آسان یم گھس پور گھس اخ آرزو آسان امس کہ یل بہ بجرس اندر وات سہار بن اس لڑکی کو خیال کرنا چاہیے جو اس کی شریک حیات بن رہی ہے مال موج تیار کورمت لیکن یہاں بالمقابل وہ بھی ہے یہ جو عورت ہے تو غلام بن کر تو بھی نہیں آتی ہے اس کے والدین نے بھی اپنے 3 سال اس پر لگائے ہیں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور دیے ہیں وہ تو یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ اس کا تو اپنا کوئی فائدہ اب نہیں ہے نا پوری زندگی اور آپ کے حوالے کر دیا اتنا تو حق اس کو بنتا ہے کہ یہ میری بیٹی بہت اچھی طرح اپنی زندگی بسر کرے اس یہ خلا سہ سانہ زندگی اندر یل اس حقوقن ہز کت کران حقوق انسانس حاصل انسانیتس حاصل لیکن ذمہ داری ہز کت چھنس کران کہین اگر سون معاشرہ یمن دون چیزن اندر اعتدال کرے کہ میرے کچھ حقوق بنتے ہیں جن کو مجھے حاصل کرنا چاہیے اور میری کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں مجھے ادا کرنا چاہیے اگر یہ تصور بڑھے انشاءاللہ فرحمان اس خلا ونکن وچھان پنس معاشرس اندر باذن اللہ سہ گژھِ دور انشاءاللہ تعالی خاص کر امیک مارل ایجوکیشن بے ذکر یم لکٹ بچہ ونکس اس کت کن ہیکو بہتر طریقہ تہذ تربیت کرت تاکہ یل زن تم پگہ واتن تم بڑ گھن تم سنبھالن سون معاشرہ تم آسن تیتا تیار گمت یمن مز سانہ اخلاقیات فقدان آسہ کی کس تربیت پز مالس ماج کریں جزاک اللہ میں باسان یہ سوال بڑا اہم سوال سرمایہ بیٹھک انشاءاللہ خارج بیٹھک بنیادی طور ہمارے پاس چوائس نہیں ہے انہیں بہ ونہا کہ بہ نسا پرناوا نہ بچ میں اس کو یونیورسٹی نہیں بھیجوں گا کالج نہیں بھیجوں گا ہمارے پاس چوائس نہیں ہے جی نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہم اس کو پورا بدل بھی نہیں سکتے بالکل اس لیے ہمارے معاشرے میں جیسے مسلمانوں سے میں خصوصی اپیل کرتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان چونکہ سکول مدارس تو ہمارے نہیں ہیں نا وہ مخصوص لوگوں کے ہیں یا سسٹم اخ چلان لیکن اخ چیز مسلمان پنس یتھ معاشرس مز سو گئی پنہ مسجد اس پر تو میں خرچہ لگاتا ہوں مسجد ویسی بنا میرے پونسس پہ اس کے جو بھی اخراجات ہیں وہ میں چلا رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں نا اگر یہ پریت کن محلس اندر مسجد ممبر صحیح گژھِ اب جمعہ کے روز ہمارے پاس ہزاروں لوگ ہوتے ہیں سینکڑوں لوگ کم سے کم ہوتے یہ اللہ کے ندا پر آتے ہیں نا میرے کہنے پر تو نہیں آتے باقی دون تت پہ یہ اللہ کی ندا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ندا پر آتے ہیں کہ اگر یہ ممبر ہم صحیح کریں تو ہمارے معاملات درست ہوں گے بہت درست ہو سکتے ہیں اور مسجد یہ بنیادی یہ میں مسجد کی بات اس لیے کہوں یہ ہمارے ہاتھ میں اس محلہ والن کنٹرول اس پر ہمارا کنٹرول ہے لیکن یہ مسجد ہماری استعمال صحیح نہیں ہو رہے ہیں اتی ایسے درسگاہ بچین ہند خطر یعنی جب میں مسجد میں جاؤں جمعہ کے روز سینکڑوں لوگ میرے پاس ہوتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ بہ نم 100 لک مانے گو یہ 100 گھنٹہ بہ نوان وہ ٹیچر بہ کران حساب اتنے 1000 گھنٹہ میں نے لیا اور اتنی فیملیز اور کہاں کہاں یہ پیغام پہنچا سکتا ہے اگر میری فکر صحیح ہو تو میں یہ فکر ٹرانسفر ان لوگوں کی طرف اچھے کہنا کہ ممکن گژھت اگر مسجد مثلا درسگاہ قرآن کے ساتھ جوڑیے مسجد کے ساتھ جوڑیے درسگاہوں کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو جوڑیے جی ٹھیک ہے مگر اس مادیت یہ رجحان سوار گومت امن دہ کھت تباہی
یُس بچہ اَسہِ جیسے میں نے کہا بہٕ چھُس مطلب اللہ یہِ گوٚژھ افتخار گژھُن لیکن بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر أسۍ گژھِ پریکٹیکل مسلمان بنٕنۍ. میں نے کہا کہ میرا بچہ بھی پڑھتا ہے وہ. جی یہ چھُس بہٕ اَمہِ موٗجوٗب یہِ تذکر کران کانٛہہ ما وَنہِ ہے کوتاہ بار تراوو بچہ. اہن حظ آج آپ کے پاس 4 سبجیکٹ ہے اگر پگہ 2 تھاوَن بیٚیہِ سُہ چھُ اَسہِ تسلیٖم. سُہ کرو أسۍ. لیکن بچس چھِنہٕ 1 گٲنٛٹہٕ کرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُنہٕ اَسہِ تسلیٖم کینٛہہ. اس لیے یۄس یہِ أسۍ وَنان چھِ اخلٲقی تعلیٖم ہمارے پاس چوائس بہت کم ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس کچھ راستے ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مولانا صاحب تۄہہِ ووٚنوٕ سٮ۪ٹھاہ اہم کَتھ زِ بَچَن ہِنٛدۍ حوالہٕ چھِ أسۍ لاڈ پیار کُنہِ ساتہٕ تیوٗتاہ زیادٕ کَران زِ أسۍ چھِ وَنان ٹھیٖک چھِ پَرنُک لیکھنُک یوٚتام زَن معاملہٕ چھِ أمِس گژھان مارکٕس واریاہ زیادٕ یی تَتھ معاملَس منٛز کَرو نہٕ أسۍ کَمپرٛومایز کینٛہہ مگر أمسٕے بَچَس اگر أسۍ صُبحٲے سُلی تُلہون أسۍ نِندرِ دَپہوس بہٕ وۄتھ کَر نٮ۪ماز کَر قٲیِم فجرٕچ نٮ۪ماز آسہٕ پَران تَتھ معاملَس منٛز چھِ موج وَنہِ پنٛنِس خانٛدارَس ہے وٕنہِ شۄنٛگ بِچور یہِ اوس پَران راتَس دُنیٲیی تعلیٖم پَرنَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حرج سُہ گوٚو ٹھیٖک مگر یُس زَن یہِ ٲخرت باپَتھ أمِس کینٛہہ سامان چھُ تیار کَرُن تَتھ کُن تہِ گوٚژھ سون توجہ گژھُن تہٕ اگر مول أمِس بَچَس صُبحس سُلہِ تُلان چھِ نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ اَکھ ڈِسپلن یی تٔمِس منٛز مےٚ باسان اَتھ کُن تہِ پَزِ اَسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ توجہ مرکوٗز کَرُن. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ چوٗنٛکہِ حقوٗق العباد کہِ حوالہٕ چھِ أسۍ زانان زِ یہِ چھِ واریاہ ؤسیع موضوٗع اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ مگر سٲنۍ زَن یِم وٕچھَن وٲلۍ چھِ تِہُنٛد چھِ یہِ تقاضا آسہِ یِہوٚے زِ اَتھ متعلق کَرو أسۍ مٔزیٖد کَتھ. یِتھ پٲٹھۍ زَن تُہۍ ٲسِو وَنان زِ عبادَس منٛز چھِنہٕ صرف مُسلمانٕے یٲتۍ یِوان کینٛہہ عبادَس منٛز چھِ غٲر مُسلِم تہِ یِوان. اَسہِ ؤنۍتو یہِ زِ أکِس ہمساے سُنٛد کیٛاہ حق چھُ بیٚیِس ہمسایَس پٮ۪ٹھ تہٕ کیٛاہ ذِمہٕ دٲری چھِ بیٚیِس ہمساے سٕنٛدِ حوالہٕ تِکیٛازِ آز کل کِس دورَس منٛز چھُ چوٗنٛکہِ وۄنۍ کالنی سِسٹَم ہیوٚتُن عام گژھُن ہمساے چھِنہٕ آسان پَتہٕے زِ یُس زَن ہمساے چھُ یہِ چھُ کُس گۄڈٕنٮ۪تھ أمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز کیٛاہ معاملات چھِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ سَپدان سٲنِس سوسایٹی منٛز حالانکہِ سانہِ رِوایتہٕ آسہٕ واریاہ عظیٖم زِ اگر ہمساے گَرَس منٛز کانٛہہ نفر مَران چھُ ہمسایَس چھَنہٕ پَتہٕے آسان نہ چھُ سُہ کیرٕے کَران زِ ٹھیٖک چھُ موٗد یِنَس پَنٕنۍ رِشتہٕ دار تِمَے واتناونَس کیٛاہ یہِ چھُ وَنُن. یہِ چھِ واریاہ زبردست کَتھ یُس أسۍ وٕنکٮ۪ن تَوَے کٔر یِم ٲدۍ کہِ یُس أسۍ ایجوکیٹِڈ سوسایٹی وَنان چھُ یہِ تصوُر چھُ واریاہ غلط بُنیٲدی طور ڈگریاں ہمارے پاس ہے اخلاقیات تو نہیں رہی ہے نا. أسۍ ییٚلہِ وٕنکٮ۪ن وَنان چھِ ہمسایہ کو نہیں جانتے لیکن ییٚتہِ چھُ ویسا کالنی سِسٹَم یُس تۄہہِ ووٚنوُ کالنی اندر چھُ کانٛہہ شخص أمِس چھُنہٕ پَنُن رِشتہٕ تہِ آسان زانٲنی چھُ مرنہٕ وِزِ أمِس ٹیلی فون کَران ہے باب موٗد اور تِم چھِ آسان پَتہٕ أمِس کالنی منٛز ژھانڈان یہِ کَتہِ چھُ باسان سالوں میں 20 سال رہتا ہے نہیں جانتے اس کو. بالکل صحیح. یعنی سری نگر میں ایک واقعہ ہوا ہے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں دوٚپُن اَسہِ ہسا چھِ ہمشیر اَتہِ أکِس کالنی اندر اب میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں کہ اکھ بُزرگ ہسا گُزریو اور اَمہِ پَتہٕ لوگ تِمو آب گراوُن مٲیتہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ. یہِ ییٚمہِ ساتہٕ نار ٲسۍ زالان یہِ چھُنہٕ تیوٗت زیادٕ کینٛہہ وازٕ چھُنہٕ آبس زٕ دیگ چھِ گرماونہٕ گنٹہٕ خٲطرٕ دُہ وتھِ یُس بیٛاکھ ہمساے تٔمۍ کوٚر اعتراض أمِس چھُ گرٕ دُہ اژان اور لاش اندر پڑی ہے. یعنی أسۍ کیٛاہ کَتھ کَرو اَتھ مُتعلِق کہِ ہمساے ییٚلہِ اِنسانَس یَتھ ایجوکیشن سوسایٹی اندر یہِ حقوٗقِ ہمساے تصوُری ہمساے گٔری ختم گژھِ وہاں حقوٗق کی بات آپ کیا کریں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. بہت بڑی بات دیکھو کہا جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اس کو کس سے جوڑا ہمسائے کے ساتھ بھائی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کتنی بڑی ذات ہے اور ہمسائے کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. کہا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت کو جوڑا یہاں کیونکہ جو جب ایمان بالآخرت مجھے حساب دینا ہے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اس کو اپنی ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے اور ایک حدیث میں آتا ہے فلا یؤذی جارہ اس کو ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل امین مجھے بار بار یہ بہت بڑی بات ہے مسلمان کو ہلانے دینے والی کہا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ما زال جبریل یوصینی بالجار. جبریل میرے پاس آیا کرتے اور بار بار مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بات کرتے. جبریل امین حتی ظننت انہ سیورث. مجھے گمان ہو گیا کہ جبریل مجھے اتنی اہمیت کے ساتھ ہمسائے کے حقوق یاد دلائے کہیں یہ وارث ہمارا قرار نہ دیا جائے. ہمسایہ کو بھائی اپنی وراثت میں حصہ دے دو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ سے یہ بہت بڑی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ لا یؤمن صحابہ تب تک مسلمان مکمل ایمان مسلمان نہیں بن سکتا مکمل مومن نہیں ہو سکتا
قالوا من یا رسول اللہ، کون یا رسول، کس کے بارے میں بات کرے؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ بہت ہی یہ اہم بہت بڑی بہت بات ہے بڑی کہ بات ہے۔ بھیا 1400 سال بارے میں، کیونکہ یہ اسلام کا امتیاز اور معجزہ ہے، دنیا میں کوئی مسئلہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو یہاں ہم ناظرین تک پہنچانا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی پرابلم جو ہے مسلمانوں کا، ہم اسلام نہیں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن ہے۔ ہم ممبروں پر، محرابوں پر تاریخ پڑھیں گے، بڑے فلسفہ پڑھیں گے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں گے، لیکن یہ امت قرآن نہیں پڑھتی ہے، قرآن نہیں پڑھے، اور وہ شرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جی مولانا صاحب، کاش ممکن ہوتا کہ آپ کے ساتھ مزید بات کرتے، ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، حالانکہ شاید ان کو یہ گلا بھی ہوگا کہ بہت ساری چیزیں رہ گئیں جب ہم حقوق العباد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن کیا کریں، یہ وسیع تر موضوع ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی پروگرام میں اس موضوع کے حوالے سے تفصیلات آپ تک پہنچائیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کریں گے کہ اس موضوع کے حوالے سے آگے بھی بات کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے حوالے سے بھی بہت کچھ جاننا تھا، نہیں ممکن ہو پایا، آگے آپ کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ دعوت دیں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ ہماری دعوت قبول فرمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جہود قبول فرمائے، آمین آمین اور آمین یہ یا رب ممبر جو آپ نے یہاں کیا الحمدللہ اس کا فائدہ عام ہو۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آج جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعائیں مانگیں گے یقیناً، تو ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد کیجیے گا۔ بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ۔ اللہ حافظ ناصر۔